قرآن کریم کے 27ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات کا بقیہ حصہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر اور مشہور سورت سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، اور پھر اخیر میں سورہ حدید۔ ان میں سے جو سورہ نجم ہے، اس کے نزول کے وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ حضرت جبریل کی رؤیت اور ملاقات کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور دیگر بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور قرآن کریم کا عجیب و غریب انداز اور فصاحت اور بلاغت کی انتہا گویا اس صورت میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو سامعین پر جو اثر ہوگا وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو لوگوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے تلاوت کیا۔ مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑھنے کا عجیب و غریب انداز تھا، آپ کا لب و لہجہ، آپ کے جذبات اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا معجزانہ اسلوب، یہ ساری باتیں مشرکین مکہ پر بھی اس طرح سے اثر انداز ہوئی کہ اس سورت کے آخری آیت پر فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس پر سجدہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، بے اختیار مسلمان ہو یا مشرک ہو، کافر ہو، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نجم کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سب مسلمانوں نے اور مشرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا۔ اور بخاری مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سجدے تلاوت ادا کیا۔ آپ کے ساتھ تمام حاضرین مجلس، مومنین اور مشرکین، کفار، سب سجدے میں چلے گئے، سوائے ایک قریشی بڈھے کے جس نے زمین سے ایک مٹی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ اب آگے کیا ماجرا ہوا؟ اگرچہ سجدے میں تو سب چلے گئے تھے، لیکن مشرکین سجدے سے اٹھنے کے بعد جیسے ان کو ہوش آ گیا تو پھر کہنے لگے کہ ہم نے وہ اصلی سجدہ نہیں کیا تھا، ہم تو بے اختیار چلے گئے تھے۔ لیکن اس بے اختیاری سجدے کا بھی اثر یہ ہوا کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام افراد جو مشرکین تھے، جو کافر تھے اور بے اختیار سجدے میں چلے گئے تھے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سوائے اس بوڑھے کے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور ایک پیشانی خاک اٹھا کر سر سے لگا دی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پایا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ تو دیکھا میرے بھائیوں، آپ نے ایک سجدہ جو بے اختیار کیا گیا، اس کا اپنا اثر کیا ہوا کہ تمام کے تمام لوگ بعد میں چل کر اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو جو اختیاری سجدہ ہوتا ہے، اپنے جذبات اللہ کے نام کر کے کیا جاتا ہے، اس کا اپنا اثر کیا ہوگا۔ آگے چل کر سورہ حدید میں ایک آیت ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اس دین حق سے جو اترا ہے آسمان سے، اللہ کی یاد سے پگھل جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ اللہ کی یاد، وما نزل من الحق، اور وہ دین حق، وہ قرآن حق جو نازل ہوا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر مدت ان پر دراز ہو گئی، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق بن گئے۔ اس آیت کے بارے میں بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اگرچہ اس کا شان نزول سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس آیت کا اپنا اثر
جو ایک ڈاکو کے دل پر ہوا اس کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت فضیل ابن عیاض کا نام، بہت مشہور اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور بڑا جتھا تھا، ان کی جماعت تھی، ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کی یہ سرداری کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کا نام سن کر ڈر جایا کرتے تھے اور قافلے آپ کے نام سے کانپتے تھے اور راستے بدل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے قافلے نے، ان کے گروہ نے اور جماعت نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ قافلہ جا رہا تھا، اس پر حملہ کیا، رات کا وقت تھا اور شب خون مار کر قافلے کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ لوگ لوٹ رہے تھے اور ڈاکوؤں کے سردار فضیل بن عیاض ایک جگہ بیٹھ کر سارا مال جمع کر رہے تھے۔ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ ایک جوان تھا جو قافلے سے ہٹ کر کسی درخت کے سائے میں تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا اور یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ انہیں سنا تو انہیں بھری معلوم ہوئی، قریب گئے، سنا غور سے کان لگا کر، تو وہ جوان اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں؟ یا پتہ نہیں وہ کس جذبے سے وہ جوان یہ آیتیں پڑھ رہا تھا کہ یہ آیت سیدھی تیر کی طرح جا کر فضیل بن عیاض کے دل پر لگ گئی اور ان کی دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا اور دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ بے اختیار کہنے لگے، ہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور پھر سارے کے سارے ڈاکوؤں کو مال لوٹنے سے منع کیا، سب کا سب سامان واپس کر دیا، جن کی امانتیں اور جن کا سامان آپ نے اس سے پہلے بھی لوٹا تھا سب جا کر واپس کر دیا، اور پھر ایک اللہ والے کی خدمت میں پڑھ کر اور رہ کر سلوک کی راہ طے کی، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد بن گئے اور سب سے بڑے اللہ والے بن گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء بہت دیکھے، صلحاء بہت دیکھے، عبادت گزار بہت دیکھے، زاہد میں نے بہت دیکھے، لیکن فضیل بن عیاض سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھا آپ نے ایک آیت نے کس طرح سے ایک وقت کے نامی گرامی ڈاکو کی دنیا اور ان کی زندگی بدل دی۔ ہم قرآن کریم کی کتنی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اثر بھی نہیں لیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے بھی دل کی دنیا کو بدل دے اور اپنا پیار اور اپنا قرب ہم سب کو عطا فرمائے، اپنے صالح اور نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔